الرحیم کلاس 7 بیٹے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں حلال اور حرام کا تصور. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے آج ڈسکس کرنا ہے. پیج نمبر 34 35 اور 36 پہ ہے یہ آپ کی بک کی. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں قرآن کریم ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں قرآن میں واضح احکامات جو ہے وہ بیان فرما دیے ہوئے. ان احکامات کو جاننا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض کاموں اور چیزوں سے منع فرمایا ہوا ہے اور ان سے بچنے کی تاکید بھی فرمائی ہوئی ہے. ایسے کاموں کے لیے ناجائز اور حرام کے الفاظ استعمال ہوئے ہو، اور جن کاموں اور چیزوں کی اجازت دی ہے انہیں حلال اور جائز کہا گیا ہے. یہ حلال اور حرام کا تصور صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہی ہے، دیگر مذاہب میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی دیکھیے گا. اور یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال اور پکیزہ ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں پھر ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی پکیزہ کمائی میں سے اور زمین سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. یعنی کہ حلال چیزوں میں کو ہی کھاؤ اور حلال میں سے ہی کیا کرو، اللہ کی راہ پر کیا کرو، خرچ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جسم ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جس کو حرام غذا دی گئی ہو. ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان حیثیت ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے کہ ہم حرام کاموں اور حرام چیزوں سے بچیں اور پکیزہ اور حلال رزق جو ہے وہ کھائیں. ہاں جی، اب حلال اور حرام دونوں ہوتے کیا ہیں، ان میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے. اب کیونکہ فرض عبادت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عبادات یعنی کہ فرض عبادت ادا کرنے کے بعد حلال طریقے سے رزق حاصل کرنا جو ہے سب سے اہم فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت جو ہے وہ یہ کا جو ہے بہترین طریقہ ہے. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رزق کو جو ہم کھا رہے ہیں اس کو پاک کریں، حلال اور طیب ہونا چاہیے، کیونکہ حرام ہوگا تو ہماری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. اب حرام رزق کیسے ہوتا ہے، کون سے ذریعے ہیں جن سے کمائیں تو رزق جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. خنزیر کا گوشت ہوتا ہے وہ کھانا حرام ہے. سود کے ذریعے کمائی گئی رقم جو ہوتی ہے اور اس سے جو بھی ہم خرید کے کھائیں گے، جہاں بھی استعمال کریں گے، وہ سب حرام ہوگا. چوری اور ڈکیتی سے حاصل کیا ہوا مال بھی جو ہے وہ حرام ہوگا، کیونکہ اس سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان ہوگا پہنچے گا. شراب، اس کے ذریعے بھی شراب جو ہے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کھانے کے بعد یا استعمال کے بعد جو ہے انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا. اس کے بعد وہ ذبیح یعنی کہ وہ جانور جس پر اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے. دوسرے مسلمان کا غصب کیا ہوا مال یعنی کہ کسی مسلمان سے زبردستی چھینا گیا مال جو ہے چھین کر جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے. جوے اور پھانسے سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام ہے. رشوت کے ذریعے کمائی ہوئی رقم وہ بھی حرام ہے. جھوٹی قسم کھا کر فروخت کیا ہوا مال یا رقم وہ بھی حرام ہے. دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال یعنی کہ کسی کو دھوکہ دے کر کمائی جائے، یعنی کہ جیسے فور ایگزامپل ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک آدمی نے غلے کا یعنی کہ اناج کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہاتھ اندر ڈالا تو وہ اندر سے گیلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے گیلا جو ہے یہ اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خریدے. تو ایسا یعنی کہ اس طرح سے جو ہے وہ جو ہے دھوکہ دے کر کمائی گئی رقم جو ہوتی ہے وہ بھی جو ہے کیا ہے، حرام ہوتی ہے. قسمت کا حال معلوم کرنے یا فال نکالنے کے کام پر جو کام سے جو رقم حاصل کی جاتی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے. ایسی تنخواہ جس میں ملازم نے اپنے ذمے کا کام پورا نہ کیا ہو اور کہیں کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ جو ہے بددیانتی دکھائی ہو تو اس طریقے سے بھی کمائی گئی رقم جو ہے وہ حرام ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں دیکھیے گا سود کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے یعنی کہ پاگل یا مجنوں بنا دے. یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، یہ کفار کہا کرتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. جو شخص اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی نصیحت سن کر رک گیا اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. سود کیا ہوتا ہے؟ اب سود اگر کسی کو کوئی رقم دی
جائے، یعنی کہ 1000 روپیہ یا 100 روپیہ کسی کو دی جائے تو اس سے کہا جائے کہ تم مجھے جب واپس کرو گے تو اس کو 2000 یا 3000 ڈبل کر کے واپس کرو، تو یہ سود ہوتا ہے۔ اب حرام کا وبال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی بھی حرام مال کمائے گا پھر اسے صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا، اور اسے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو اس کو دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، لیکن برائی کو نیکی کے ذریعے ضرور مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں تو وہ شخص ہم میں سے نہیں، اور وہ اپنا ٹھکانہ کیا کرے، دوزخ بنا لے۔ اس طرح جھوٹی قسم، جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام اور جہنم واجب کر دیتا ہے۔ ایک آدمی سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ چاہے وہ معمولی سی چیز ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، وہ معمولی سی چاہے چیز ہو، وہ چاہے ایک جو ہے وہ پیلو کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اسلام نے جو ہے محنت کر کے روزی کمانے والے کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی ہے، اور کہا ہے کہ روزی کمانے والا جو ہے اس کی وہ عین عبادت ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا دنیاوی اخراجات کے لیے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا محنت و مزدوری یہ میرا بھائی کرتا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ میرا خرچ بھی اٹھاتا ہے، میرے گھر والوں کا بھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت تم نہیں کرتے ہو، ایکچوئل میں عبادت کون کرتا ہے؟ تمہارا بھائی کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک حلال رزق کمانا جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح سے لے کر شام تک حلال رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو جب وہ شام کو اپنے گھر واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حلال رزق کمانا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ثواب کا کام ہے۔ امید ہے کہ آج کا چیپٹر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے کوشچن آنسرز بیٹے آپ لوگوں کے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں، آپ اس کو وہاں سے سلیبس سے دیکھ کے لکھیے گا بھی کاپیز میں اور یاد بھی کیجیے گا۔